اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہاں اپنی رحمت کی نشانیاں دکھاتے ہیں وہاں اللہ رب العزت اپنے غضب اور غصے کی علامات بھی ظاہر فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ یہ نشانیاں اللہ رب العزت کے غضب کی ان کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات بلکہ دور حاضر میں تو اکثر الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے اس کے علاوہ اللہ کے غضب کی نشانیوں سے سبق سیکھنے کی بجائے مستقبل میں اللہ رب العزت کے غصے سے بچنے کی بجائے مختلف عذر اور ہیلے بہانے تلاش کر کے ان نشانیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں، ان کو اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ اور اللہ کے عذاب کا کوڑا نہیں سمجھتے۔ مس مینجمنٹ فلاں وجہ ان وجوہات کی بنیاد پر یہ ہوا ہے، جیسا کہ وقت حاضر کا سیلاب ہی ہے، بعض اسے مس مینجمنٹ کہہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا جب برستا ہے پھر جتنی مرضی بہترین مینجمنٹ ہو اس عذاب کے کوڑے کو برسنے سے کوئی روک سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے آنے والے بڑے عذاب سے پہلے اپنے بندوں کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں عذابات میں مبتلا کر کے خبردار کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ بڑے عذاب سے پہلے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ چھوٹے عذاب سے دوچار کرتے ہیں، ہلکے سے مختصر سا جھنجھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے لوٹ آئیں، میری نافرمانیاں چھوڑ دیں، میری فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور یہ چھوٹے عذابات بھی انسان کے اپنے اعمال ہی کی سبب ہوتے ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ پانی میں کوئی اللہ کا غصہ اور غضب آئے یا خشکی پر کوئی عذاب آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ یوں ان الفاظ میں بھی سمجھ لیں کہ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالی بہت سارے اعمال، ہماری بہت ساری بدعمالیاں، ہمارے بہت سارے گناہوں سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ پر گزر فرما دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے ہمارے اعمال ہیں کہ ان پر پکڑ ہوتی نہیں ہے ہماری، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ اکبر۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے غصے کا، اللہ کے عذاب کا کوڑا جس صورت میں بھی برستا ہے، ما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، بہت ساری بدعمالیوں سے تو اللہ ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی ایک پر بھی ہلکا سا بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، محبت کا ایک حصہ 100 میں سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں اتارا ہے، اس ایک میں سے کس کے حصے کتنا آیا کوئی پتہ نہیں، پھر بھی اتنی محبت ہے۔ اور جس مالک کے پاس ایک کم 100 ہے، وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ اتنی محبت کر کے اپنے بندے کو عذاب سے دوچار کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں، تم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہو۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ میرے بھائیو، جس رب نے اپنے اس مخلوق کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ پیدا کیا ہو، اتنی محبت سے پیدا کیا ہو، وہ رب اپنی اس مخلوق پر، جس مخلوق کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ظلم کرے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ساری مخلوقات کو کون کہہ کے پیدا کیا، بلکہ نظام کائنات کے متعلق تو قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو خود ہوتا ہے یا میں کروں؟ عاجزی سے یہ کائنات کے نظام نے اللہ کے سامنے عرض کی، اللہ تیرے حکم سے میں خود ہی ہو جاتا ہوں، یہ سارا نظام بن گیا۔ اور انسان سے اتنی محبت ہے کہ اپنی اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پلکیں سنواری، اپنے ہاتھوں سے سر بنایا، چہرہ بنایا، ناک کان بنائے ہیں، آنکھیں بنائی ہیں، پھر کیسے ممکن ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم کرے؟ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، انسان خود ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ فلاں وجہ تھی، اس وجہ سے یہ ہوا، یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا۔ مادی وسائل پر اعتبار ہے، کائنات کے رب سے اعتبار اٹھ گیا۔ دنیا کے وسائل، ظاہری اسباب پر بڑا توکل، بڑا بھروسہ ہے، کائنات کے رب پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ابرہہ لشکر لے کر آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ بتائیں کون سے ایسے وسائل تھے جس کی کمی تھی ابرہہ کے پاس؟ کون سی ایسی مس مینجمنٹ تھی جس کی وجہ سے اس کی یہ صورتحال ہوئی؟ نہ کوئی مس مینجمنٹ تھی، نہ مادی وسائل کی کمی تھی، بس کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ فجعلہم کعصف مأکول، ایسے پڑے تھے زمین پر جیسے کھایا ہوا گوشت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس کے مقابلے میں کائنات کے رب نے جو لشکر بھیجا ابابیل، کیا اوقات ہے ہاتھی کے مقابلے میں اور انسان کے مقابلے میں ابابیل کی، اور جو وہ کنکر اٹھائے اس کنکر کے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کھائے ہوئے بوس کی طرح کائنات کے رب نے بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون کون سی مس مینجمنٹ تھی؟ انا ربکم الاعلی کہتا تھا، پوری زمین پر حکومت کرتا تھا۔ کون سے مادی وسائل کی کمی تھی؟ لیکن جب کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا برسا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ وہی پانی ہے، وہی سمندر ہے، اسی سمندر سے کائنات کے رب نے اللہ کے نبی موسیٰ اور قوم موسیٰ کو گزار دیا، اور وہی پانی، وہی سمندر عذاب کا کوڑا بن کر فرعون اور قوم فرعون پر برس پڑا۔ ایک طرف پیدل چل کے جا رہے ہیں، دوسری طرف بہترین سواریاں ہیں، کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مادی وسائل کی کمی نہیں ہے، بس کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا برس گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، وہی پانی ہے، وہی زمین ہے، وہی سمندر ہے، وہی آسمان کی چھت ہے، وہی سے موسیٰ علیہ السلام کو گزارا اور اسی زمین پر، اسی پانی میں فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مادی وسائل کی کمی نہیں ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام مس مینجمنٹ بھی ہے، جب چلے کوئی پروگرام نہیں تھا اور مادی وسائل کی بھی کمی ہے، کوئی مادی وسائل پاس نہیں ہے، صرف کائنات کے رب پر توکل اور بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، اتباع سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، قوم عاد، کون نہیں جانتا قوم عاد کو؟ جہاں بجا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے جوان جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اتنے طاقتور۔ اللہ نے فرمایا ایسی قوم میں نے پیدا ہی نہیں کی اس سے پہلے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، زمین پہ آج جیسی قوم کائنات کے رب نے پیدا ہی نہیں کی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات، جیسے ستون ہے، اتنے طاقتور تھے جیسے ستون طاقتور ہوتا ہے۔ ارم ذات العماد، کون سی مس مینجمنٹ تھی؟ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مادی وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قوم سمود، اتنے طاقتور تھے یہ سمودی، اتنے مضبوط لوگ تھے یہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اتنے مضبوط لوگ تھے یہ کہ پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی جدید وسائل نہیں ہے، طاقتور اتنے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر اپنا گھر بنا لیتے، پہاڑ کو تراش لیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد، اور فرعون جس کے پاس میخیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہے، بہترین نظام ہے، مادی وسائل کی کمی نہیں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے شہروں میں سر اٹھا لیے تھے۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں سے اکثر فساد کر رہے تھے زمین پر۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، پھر کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا، سوط عذاب، عذاب کا کوڑا ان پر برس پڑا۔
اتنے طاقتور جوان اور مضبوط قومیں، کائنات کے رب نے جب عذاب کا کوڑا برسا صفحہ ہستی سے نام و نشانی مٹا دیا۔ دوست کہتے ہیں آج کالا باغ ڈیم بنا ہوتا، آج کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو یہ سیلاب نہ آتا، فصلیں سیراب ہوتی، بہترین فصلیں پیدا ہوتی اس پانی سے، یہ کالا باغ ڈیم بنا ہوتا۔ کبھی سیل آگے بھی پڑھو نا قرآن مجید سے، جسے تاریخ سد معارف بھی کہتی ہے۔ جس طرح کالا باغ ڈیم قدرتی ہے، اسی طرح سد معارف سیل العرم یہ بھی ڈیم تھا، اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ڈیم تھا جو قوم سبا نے یمن میں بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیل العرم کے نام سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور مورخین نے سد معارف کے نام سے بھی اسے یاد کیا۔ جس طرح وہ قدرتی تھا، جس طرح کالا باغ ڈیم قدرتی ہے، اسی طرح وہ بھی قدرتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو فصلیں سیراب ہوتی، پاکستان کے اتنے علاقوں کو پانی پہنچتا، بہترین لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی، کائنات کے رب نے سیل العرم سے بھی اسی طرح فصلیں پیدا کی تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کالا باغ ڈیم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا پڑھ کے تو دیکھیں تاریخ سد معارف کی۔ یہ سد معارف کالا باغ ڈیم سد معارف سیل العرم کا بچہ معلوم ہوگا آپ کو جب اس کی تاریخ پڑھیں گے۔ اتنا طاقتور ڈیم تھا یہ، لیکن جب کائنات کے رب کا عذاب کا کوڑا برسا، اللہ رب العزت نے یہی سد معارف فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ اسی سد معارف کو، اسی ڈیم کو اپنے عذاب کا کوڑا بنا لیا۔ کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی مادی وسائل کی کمی نہیں ہے، بہترین مینجمنٹ ہے۔ ہمارے پاس تو جدید ٹیکنالوجی ہے، کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی ان کے پاس، مینجمنٹ بہترین تھی۔ فَأَعْرَضُوا کائنات کا نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، بس منہ پھیر دیا انہوں نے، اپنے رب سے اعراض کرنے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے بس ہمارے پاس پانی ہے، ہم نے ڈیم بنا لیا، لہلہاتے کھیت ہیں، بہترین باغات ہیں۔ فرمایا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ اسی ڈیم کے پانی میں کائنات کے رب نے غرق کر دیا، وہی ڈیم کا پانی سیلاب بن کر بہہ گیا، اسی سد معارف کا پانی۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ اللہ رب العزت نے بہترین لہلہاتے باغات پھلوں کے ساتھ جھکے ہوئے پودوں کے مقابلے میں بد مزہ باغات دے دیے۔ فَأَعْرَضُوا کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا برس گیا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کوئی مس مینجمنٹ نہیں ہوتی، یہ کائنات کے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، جتنی مرضی آپ احتیاطیں کر لیں، جب اس رب کے عذاب کا سوتا عذاب برسنے لگتا ہے پھر کوئی مینجمنٹ کام نہیں آتی، کوئی وسائل کام نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر تم کرتے ہو، ایک تدبیر کائنات کا رب کرتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سب سے بہترین مینجمنٹ، سب سے بہترین تدبیر کائنات کے رب کی تدبیر ہوتی ہے۔ تم مادی وسائل پر اعتبار کرتے ہو، کائنات کے رب کے ہی پیدا کیے ہوئے یہ وسائل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، کائنات کے رب نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا۔ اللہ اکبر۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ۔ ان میں سے بعض وہ تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا، بعض کو زمین میں ہم نے دنسا دیا، بعض پر آسمان سے پتھر برسا دیے، بعض پر ہم نے بارشیں ایسی بھیجی، سیلاب بھیج دیے، پانی میں غرق کر دیا ان کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کائنات کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دماغ کا سبب ایدی الناس،
یہ انسان کے اپنی کرتوتیں ہیں، اپنے اعمال ہیں، اپنی بدعمالیاں ہیں۔ میدان بدر مشرکین مکہ لشکر لے کر آئے، کون سی مس مینجمنٹ تھی، کون سی مادی وسائل کی کمی تھی، اور دوسری طرف مقابلے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں کی، بالکل عام سے مدینے سے نکلے ہیں، ابو سفیان کا قافلہ بس اس کو پکڑنا ہے۔ لشکر کے مقابلے کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں، مس مینجمنٹ ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی مادی وسائل نہیں ہے کہ جا کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر جب مقابلے میں کھڑے ہوئے، ایک طرف مینجمنٹ تھی، ایک طرف مادی وسائل تھے، بہترین تدبیر تھی، لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت نے 313 کو بچے، کو جوان، کو بوڑھے، کو بیمار، کو تندرست، یہ سب تھے۔ جب مقابلہ ہوا تو وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر غالب آ گئی، اللہ کی مینجمنٹ غالب آ گئی، اللہ رب العزت کے حکم غالب آ گئے مینجمنٹ کے مقابلے میں اور مادی وسائل کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، یہ مت سمجھا کریں کہ یہ مس مینجمنٹ ہوگی ہم سے، ہم یہ کر لیتے تو یہ نہ ہوتا، یہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ بس سمجھا کریں کہ ہمارا رب ناراض ہو گیا، ہم نے ناراض کیوں کر لیا۔ فرعون نے بہترین مینجمنٹ کی، بہترین مینجمنٹ کی کہ نبی موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ کائنات کے رب کی دوسری مینجمنٹ کائنات کے رب کی تھی، دوسری تدبیر اللہ رب العزت کی تھی۔ فرمایا تو کہتا نہیں پیدا ہونے دینا، میرے رب کی مینجمنٹ یہ ہے، تدبیر یہ ہے کہ تیرے گھر میں اسے پال پوس کے دکھاؤں گا۔ جب کائنات کے رب کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اللہ رب العزت کے عذاب آتے ہیں، پھر کوئی مینجمنٹ کام نہیں آتی۔ اپنے گریبانوں میں جان کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے ناراض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا تم نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ تم رات کو سوئے ہو تو ہم تمہارے اوپر عذاب نہیں بھیج سکتے؟ افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا وہم یلعبون، یا صبح کے وقت تم کھیل کود میں مصروف ہو تو ہمارا عذاب نہیں تمہارے اوپر آ سکتا۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الفاسقون، اور تم اللہ کی تدبیر سے غافل ہو گئے ہو، تمہیں اللہ کی مینجمنٹ کا یاد ہی نہیں ہے، تمہیں اللہ کے صوت عذاب کا فکر ہی نہیں ہے، اللہ کے عذاب کے کوڑے کا فکر ہی نہیں ہے۔ فلا یامن مکر اللہ، یاد رکھو جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے ساتھ بغاوتیں کرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم عدولیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی مینجمنٹ سے، صوت عذاب سے، عذاب کے کوڑے سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں۔ فلا یامن مکر اللہ ان القوم الفاسقون، اللہ کے عذاب سے کوئی غافل نہیں ہوتا سوائے نافرمانوں کے، سوائے اللہ کے باغیوں کے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ یہ چند ایک کا ذکر کائنات کے رب نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا، پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں جن کا ذکر ہی ہمارے سامنے، جن کا پتہ ہی نہیں کسی کو، جن کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کائنات کے رب نے کہ نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا۔ فرمایا قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، چند ایک کا ذکر ہم نے کر دیا، قل سیروا فی الارض، باقی زمین میں پھرو تو چلو پھرو، دیکھو ہم نے قوموں کے ساتھ کیا حال کیا۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلی قوموں کا کیا ہم نے حشر کیا، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح۔ آج سیلاب آئے ہیں، بعین ہی وہی صورتحال ہے، جہاں کبھی بستیاں تھی، لوگ رہتے تھے، آج وہاں بستیوں کا نام و نشان بھی باقی کائنات کے رب نے نہیں چھوڑا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کالا باغ ڈیم بن جاتا تو ہم بچ جاتے، نہیں بھائیو،
جب کائنات کے رب کا، ہاں بچنے کی ایک صورت یہ تھی کہ کائنات کے رب کے موتی اور فرما بردار بن جاتے، اللہ کی تدبیروں کو سمجھنے لگ جاتے، اللہ کے فیصلوں پر عمل کرنے لگ جاتے، اور صورتحال ہماری کیا سمجھنے کی بجائے پہلے تو ہم کہتے ہیں مس مینجمنٹ ہے، دوسرا ہم نے کمائیوں کے ذریعے بنا لیے ہیں، ہم کہتے ہیں لو جی اب تو سیزن لگے گا، وہی ترپال جو پہلے 1500 کی مل جاتی تھی وہ 2500 3000 کی ملنے لگ گئی ہے، اس لیے لوگ خرید کر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ وہی خیمہ جو 4000 کا ملتا تھا اب وہ 8-10 ہزار کا مل رہا۔ سلاب کیا آیا، ہم نے کھانے پینے کی سبزیاں بھی مہنگی کر دی، یہ چند دن پہلے کی بات ہے 350 روپے کلو پیاز ہو گیا، 800 روپے کلو دھنیا ہو گیا، اور دوسری سبزیاں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، ٹماٹروں کی کیا صورتحال تھی، ہم نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے عمل ہیں جن کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات آتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے، اور بڑی بدبختی بڑے افسوسناک واقعات دو یہ بھی سن لیں، کچھ بھائی تعاون لے کر فنڈ جمع کر کے لے کے گئے تاکہ ہم اپنے جو مصیبت زدہ بھائی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، رستے میں نشہ آور چیز پانی میں ڈال کر ان کو پلائی، اور جو ان کا سامان تھا وہ لے کر بھاگ گئے۔ پھر کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آ رہی، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہی کرتے ہیں، صدقہ زکات خاک دیتے ہو، یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے یہ کہاں جائیں گے؟ اور اس سے دردناک واقعہ یہ ہے کہ راشن لے کر گئے، سامان لے کر گئے، جو بیچارے سیلاب میں پھنسے ہوئے تھے، جو مصیبت میں مبتلا تھے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی آفت میں مبتلا تھے، انہیں تھوڑے تھوڑے چاول کھلائے، اندر نشہ آور چیز ڈالی، جو ان کا سامان تھا دینے کی بجائے وہ بھی لے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ساتھ تعاون تو دور کی بات، جو ان کا تھا وہ بھی بدبخت لے آئے۔ سیروا فی الارض، یہ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ مت سمجھیں ہمارے اوپر سیلاب یا کوئی اور آفت نہیں ہے تو ہم موج میں ہیں، موج میں نہیں، کائنات کا رب دکھا رہا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جو بڑا عذاب ہمارے اوپر آنے والا ہے اس سے پہلے اللہ نے چھوٹا عذاب دکھایا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین، یہ دو چار کا ذکر ہم نے کر دیا، باقی زمین میں چل پھر کر خود ہی دیکھ لو کیا ہم نے حال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ